نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دورہ قرآن 2024 DQ 2024. چند باتیں پچھلے پارے سے متعلق جو ہم نے دیکھی سیکھی اور پھر اس میں سے ہم اپنے لیے غور و فکر کے لیے چیزیں لے کر اگلے پارے پہ جائیں گے. اللہ کا کلام اپنی تاثیر رکھتا ہے. اصل بات یہ کہ جب ہم بدلیں گے، آپ دیکھیے کہ 10 پاروں کے بعد آج ہم 11ویں سیڑھی پہ ہیں، تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. جہاں بھی کوئی ایک چیز دوسری چیز میں ڈھلتی ہے، ڈیکیس آج بھی سائنسدانوں نے بھی شاید اس کو کسی طرح سے پیش کر دیا. سائنسدان کہہ لیجئے یا انسان کو جاننے والے کہ ہر 10 کا فگر جب بندہ کراس کرتا ہے تو اس میں چینجز آتی ہیں. آج میں چند باتیں پہلے اس پہ کر لوں تاکہ آپ کو آج سے ایک تو نعمت کا احساس بڑھ کر ہو کہ ہم ماشاءاللہ اگلے مرحلے میں زندگی کے گزرے ہیں. بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز کے بارے میں زیادہ موٹیویشن دینا اور حکم کے درجے پہ فائز کرنا، اس میں بھی مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہی حکمت دکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے اندر ایک خاص عمر میں وہ ایبزارپشن رکھی ہے جو کہ وہ پھر زیادہ شوق سے عبادت کرے گا. کچھ ماں باپ شروع سے یعنی اس سے کچھ پہلے ہی بچے کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ اس کا پیرنٹنگ سے تعلق ہے اس کو ادھر تو نہیں ڈسکس کریں گے، جہاں یہ موقع آیا بیچ میں کریں گے. لیکن میں آپ کو اپنے پڑھانے میں بتا دوں کہ میں نے پچھلے 10 پارے آپ کو بالکل بچہ سمجھ کے پڑھائے ہیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ الحمدللہ نئے ہیں، اور نئے ہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ قرآن سننے کے بعد ایک ایسے موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں ان کو خود بھی نہیں احساس ہوتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں، یعنی ایک عجیب سی محبت محسوس ہوتی ہے. لیکن اب یہ 11ویں پارے سے 20ویں تک میں آپ کے ساتھ کون سا رویہ رکھوں؟ ٹین ایجرز والا، جوانی کا پیک ہے. آپ یہ بیسٹ ٹائم ہے، یعنی ان 10 پاروں کے بیچ میں اگر آپ نے میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا جس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کر لیجئے. تو آج سے آپ کو ایک تانا کہہ لیں، پیار محبت کہ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں. ہمیں وہ عمر بالکل نہیں تھی اچھی لگتی جب ہم اس عمر میں تھے. وہ کہتے ہیں نا جو نہ چھوٹے نہ بڑے بڑی مشکل میں وہ پڑے. بچوں میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں تم بچوں میں کیا کر رہے ہو، اور جب بڑوں میں جائیں تو کہتے تم بڑوں میں کیا کر رہے ہو. تو وہ ایسی ہی عمر ہوتی ہے، چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ایموشنل سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے، اور انسان ایسی مشکل گھڑیوں میں جب اپنے آپ کو سنبھالتا ہے تو پھر ساتھ ہی وہ عمر آ جاتی ہے کہ جس میں واقعی بندے کا کچھ نہ کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو بالکل انہی ساری فیلنگز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 11 کرتے ہیں شروع. پچھلے پارے میں جو ہم نے پڑھا جو سنا اس کی جھلکیوں کو اگر ہم دیکھ لیں، اور اس میں مال غنیمت کی تقسیم تھی، علم کی بہت بات تھی، وَعَلَمُوا سے پارہ شروع ہوا تھا اور لا یعلمون پہ ختم ہوا. مجھے لگتا ہے یہ امت مسلمہ کا آج کا مسئلہ ہے کہ علم نہیں لیتے، اسی لیے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت زیادہ فکی بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. پھر اہل ایمان کے لیے بہت سارے احکامات دیکھے تھے، خاص طور میں پھر اس میں جس میں ان کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ تم اگر وہ 8 کام جس میں 4 کرنے کے اور 4 رکنے کے ہیں وہ کر لو تو زندگی کے ہر میدان میں تم ہی جیتو گے. اور اللہ کرے کہ میں اور آپ انہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج بھی بہترین طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں. پھر اس کے بعد اللہ کے راستوں کا مجاہد بننا ہے. ہم نے اس میں دیکھ لیا تھا کہ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کریں گے، اپنے نفس سے لڑتے لڑتے، وقت اور معاشرے کے ماحول سے لڑنے کے بعد جب اللہ کے دشمنوں سے لڑنا شروع کر دیں گے تو آپ کو دین کی روح سمجھ آئے گی. عہدوں اور قسموں کی پاسداری تھی کہ خون کے رشتے بڑے میٹھے ہیں، بڑے گہرے ہیں، لیکن عہد کی رسی خون سے بھی بڑی ہے. کہنے والوں نے کہا کہ رحم کا پانی عہد کے پانی سے ہلکا ہوتا ہے، یعنی فیملی بونڈ بھی بہت پیارا ہے، لیکن جہاں کوئی عہد، کوئی کمٹمنٹ، کوئی بڑی بات انسان نے کی ہو تو اس کی ذمہ داری پھر اس سے بھی بڑھتی ہے. اور پھر دین حق کو ہم نے ایک بے مثال نور کے طور پہ دیکھا کہ جب یہ نور زندگیوں میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے اندر کیا خوشی بھر جاتی ہے. آج اس بارے میں سب سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا، یہ بتائیے کہ کیا آپ کو اللہ کی اس پکار کا بھی انتظار رہتا ہے؟
الحمدللہ مجھے بھی رہتا ہے. میں جب بھی کوئی پارا دیکھتی ہوں تو سب سے پہلے میری نظر یہ ہوتی ہے کہ اس میں میرے رب نے مجھے کتنی دفعہ پکارا ہے. تو الحمدللہ اس پارے میں یعنی پارا نمبر 11 میں 2 آیات اللہ کی پکار کی ہیں، توبہ 119 اور 123. جب آئیں گی تو دیکھیں گے. اس کے بعد ہے جی پارے کا تھیم، اور وہ کیا ہے؟ توبہ کی طاقت. آپ کہیں گے کہ توبہ کی بھی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ جی، توبہ کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. آپ نے 20 بار وہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں تھا اور بارش مانگی جا رہی تھی لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس محفل میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو کوئی گناہ کر کے بیٹھا ہے. اور اس طرح کی کہانی آپ سب نے سنا ہوگا، وہ واقعہ نہ بھی سنا ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کی گناہ نے بہت ساروں کی دعا کو قبول ہونے سے روک رکھا تھا. لوگوں کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ بارش تو نہیں ہوگی کیونکہ ہم میں کوئی ایسا گناہ گار بیٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو نہیں قبول کرے گا. اب وہ بندہ جو تھا اس کو احساس ہوا، ہر بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے یہاں ہم ایک بہت اچھے کام کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن بلل انسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القا معذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے دوسروں کے سامنے وہ کتنے بھی عذر پیش کر دے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے کیا عذر ہیں اور میں کیا کر سکتی تھی اور میں نے نہیں کیا. اس نے وہیں بیٹھ کے شرمندگی کے اظہار میں اللہ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میری وجہ سے سب کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو مجھے معاف کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ حیرت کا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو کہا گیا یہ کہ بارش نہیں ہوگی، اب ہو گئی. تو کہا کہ موسیٰ تجھے نہیں پتا کہ اس گناہ گار نے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کی اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا، بارش ہو گئی. اچھا اللہ اس کا نام تو بتا دے. کہا اس وقت نہیں بتایا جبکہ وہ گناہ گار تھا، اس کا پردہ رکھا، تو اب کیسے بتاؤں، اب تو وہ میرا بندہ ہے. تو توبہ کی طاقت کیا ہے کہ یہ بارش برسا دیتی ہے. اور یہ توبہ ہی ہے کہ جو ایک انسان کی زندگی میں روٹھے رب کو مناتی ہے. توبہ کیا ہے؟ ایک بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہوا اور اللہ اس سے اپنی رحمت کو دور کرتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیتا ہے. اس بارے کے ساتھ توبہ کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو پہلے پارے کے بالکل شروع میں ہی عذر اور معذرتیں کرنے والوں کی بات ہے. اور آج میں آپ کو بول دوں گی کہ آپ اس بارے میں توبہ سے متعلق آیات کو ہائی لائٹ کیجیے گا جہاں بھی لفظ توبہ، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک تو سورت توبہ لیکن آگے سورۃ یونس میں بھی توبہ کا ذکر ہے. کیا پتہ چلا کہ وہ لوگ جو تبوک میں نہیں جا سکے بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سچے بننے کے لیے جھوٹے بہانے کرتے، اللہ سے توبہ کر لیتے اور اس کو تواب پاتے. پھر اسی کے اندر ہم دیکھیں گے 3 لوگوں کی توبہ کا تذکرہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. سچی توبہ تھی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس قرآن میں ان کی توبہ کو ہم سب کی توبہ کا ذریعہ بنا دیا. پھر اسی میں ہم دیکھیں گے کچھ لوگوں کی ایسی توبہ جو جھوٹی توبہ تھی، ہر بار توبہ کرتے ہیں اور ہر بار بدل جاتے ہیں. اور پھر آیت نمبر 112 میں التائبون کا ذکر سب سے پہلے آنا، وہ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے میں جن کو اللہ تعالیٰ ایک سودے کی خوشخبری دے رہا ہے. پھر اسی پہ 114 توبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے کافر باپ کے لیے توبہ کرنا ہے، جس سے قانون مل گیا کہ توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ خود بھی توبہ کرے جس کے لیے آپ گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں. آج ہم کسی بھی ہدایت سے دور شخص، چاہے وہ ہماری اولاد ہو یا کوئی اپنا بیگانہ ہو، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو ہدایت دے دے. نہیں ملے گی جب تک وہ خود نہیں مانگے گا. 2 تاریں کٹھی ہوتی ہیں نا پھر پلگ لگتا ہے. تو توبہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے لیے آپ مانگ رہے ہیں وہ خود بھی مانگے. اور یہی اصول اس قانون پہ ہے کہ مشرک یا کافر اپنی زندگی میں اگر توبہ نہ کرے تو بعد میں آپ اس کے لیے توبہ بھی نہیں کر سکتے. پھر اسی بارے میں آپ کو قوم یونس کی توبہ کا تذکرہ ملے گا. توبہ کی طاقت کتنی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب رک گئے. پھر آیت 118 میں سورۃ توبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا. ایک آیت ایسی گزرے گی جس میں 3 دفعہ توبہ کا تذکرہ آئے گا. تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات
کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کا راستہ دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحرا میں کھوئے ہوئے اونٹ کو پا کر خوشی سے ایک بندے کے منہ سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو بظاہر تو لگتا ہے شرک ہے، لیکن وہ اس کی خوشی کا اظہار ہوتے ہیں۔ اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی بندے کو گناہوں سے پلٹتے ہوئے۔ آج میں نے اللہ کو یہ خوشی دینی ہے۔ آپ کا راستہ دیکھ رہے آپ کا رب، آپ کو صاف کرنا چاہتا ہے، آپ کے نام اعمال کو صاف کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح سے ایک انسان جتنا زیادہ اللہ کی طرف دل دماغ کو کھول کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر اسی پارے میں فرعون کی توبہ کا تذکرہ ہے، بٹ اٹس ٹو لیٹ، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے اس نے اس وقت توبہ کی جب اس کو موت کا فرشتہ دکھ گیا، اور پانی میں ڈوبتے ڈوبتے اس نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ موت کے دروازے کے کھلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مشینیں، کچھ الماریاں ایسی ہوتی ہیں، ایک ڈور کھولیں تو دوسرا خود بخود بند ہو جاتا ہے، پھر دوسرا جب تک پورا بند نہ کریں پہلا نہیں کھلتا۔ بالکل توبہ کے ساتھ یہ ہے، توبہ ایک ٹائم باؤنڈ چیک کی طرح ہے، اگر اس کو وقت پہ کیچ نہ کروایا تو یہ ضائع ہو جائے گی، اور قرب قیامت انسان کے لیے کیا پوری انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت بند کر دیا جائے گا جب کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ تو آج ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اس سے اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایسا کوئی گناہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آج غزہ والوں پر اور آج پوری دنیا کے مسلمانوں پہ تکلیفیں آئیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عام لوگوں کے گناہوں پہ خاص یا خاص لوگوں کے گناہوں پہ عام کو پکڑتا ہے، وہی جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، چھلکے بھی پس جاتے ہیں، حالانکہ کوئی اس کو پیسنے والا نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے توبہ سے متعلق، اگر ہم دیکھیں کہ ایک جگہ چور آئے اور وہ چور جو تھے وہ ساری بستی کو لوٹنے لگ گئے۔ واقعہ تاریخ کا طویل ہے، میں پڑھ کے سنانا نہیں چاہ رہی تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ جب وہ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی تو اسی بستی میں ایک شخص تھا، وہ شرابی تھا، اچھا تھا بندہ، لیکن خرابی تھی، کیونکہ خرابی ہو سکتی ہے اچھے بندے میں بھی ہوتی ہے۔ تو جو ہی چوروں نے اس بستی کو لوٹنا شروع کر دیا تو اس شخص کو احساس ہوا کہ میں کیسا ظالم ہوں، میں شراب پی رہا ہوں اور یہاں یہ ہو رہا ہے۔ فوراً اپنے گھر میں گیا اور سجدہ ریز ہوا اور اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں یہ شراب نہیں پیوں گا، اور اگر میرے اس شراب کی وجہ سے یہ چور چوری کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو اس کو روک دے۔ واقعہ پڑھتے ہوئے بھی یقین نہیں آتا کہ نبیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایسے ایسے حالات دکھا دیتا ہے کہ جدھر لوگوں کو پھر یہ سارا معاملہ دکھاتا ہے۔ اس نے کیا کہا، خدایا آج تو میری عزت رکھ لے اور ہماری مدد کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے یہ دعا کی اور اس کے بعد پڑوسی کی بندوق لی اور تھیلے میں کارتوس بھر کے مجمع میں گھس گیا۔ اس نے چن چن کر تخریب کاروں کو نشانہ بنایا اور وہ خود بھی اس وقت انہی کے نشانے میں تھا، مگر اس وقت ڈر اس کے دل سے بالکل نکل گیا، وہ بے خوف ہو کے اپنے کام کرتا رہا۔ تخریب کاروں نے جب دیکھا کہ ان کے بہت سے ساتھی خاک اور خون میں تڑپ رہے ہیں اور ہائے مار ڈالا کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں تو ان کے حوصلے پست ہوئے اور وہ بھاگ گئے۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کی آیت سورہ فاتر 10 میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اس مسلمان کی دعا کے ساتھ یہی ہوا۔ اس نے جب اپنی دعا کے ساتھ شراب چھوڑنے کا عہد کیا تو اس نے ایک نیک عمل کیا، اس نیک عمل کی وجہ سے اس کی دعا اوپر اٹھ کر فوراً اللہ کے پاس پہنچی اور قبول ہوئی۔ تو جب بھی ایک انسان اللہ سے دعا کرے، توبہ کرے، تو اسی کے ساتھ دنیا میں کئی معاملات ہونے لگتے ہیں۔ اب یہ چیز تھوڑی سی میں آج رکھوں کہ 10 پارے پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے بہت سارے گناہ ڈائگنوز ہو گئے ہیں، ہماری رپورٹیں آ گئی ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہماری آنکھوں میں کہاں خرابی ہے، ہمارے کانوں میں کہاں مسئلہ ہے۔ اب آپ کو مجھے اس وقت وہی کرنا ہے جو اس شخص نے کیا۔ اپنی زندگی کا کوئی ذاتی غم، بیماری، پریشانی، دکھ، صدمہ ذہن میں لائیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہو ہی سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر اجتماعی حالات میں مسلمانوں کو دیکھیے اور سوچیے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ مجھے میرا وہ گناہ سجھا
جس کی سزا میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ طاقت بہت آ جاتی ہے، بندہ جب توبہ کر لیتا ہے نا تو جرأت ہوتی ہے۔ گناہ جو ہے نا بندے کو کمزور کر دیتے ہیں، اللہ سے تعلق کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ شخص اتنی سچی توبہ نہ کرتا نا تو ان تخریب کاروں اور ڈاکوؤں کے سامنے کھڑا ہونے کی اس میں جرأت بھی نہیں ہونی تھی۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں پھر وہ لوگ اللہ کے آگے اور بندوں کے آگے کہہ لیجئے کہ جھکتے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ مزید گناہوں میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پکی سچی توبہ عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں اور پھر اسی میں ہم اپنے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے اندر باہر کو جانتا ہے، تو میرے لیے عمل کرنا آسان کر دے اور میں ان ساری چیزوں کو لے کے چلوں۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور قریب کی فتح، اس بارے میں ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک تو فرعون کے براہ راست ڈوبنے کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے حق میں، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غزوہ تبوک کا انجام، اس پہ بات ہوگی۔ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، آپ کے میرے لیے یہاں بیٹھنے کے بعد یہ سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے یہ قرآن، یہ کلام دنیا بھر میں اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اس کو عام کرنے کا موقع دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں سورۃ توبہ پہ۔ آج ہم 94 سے 129 یعنی سورت کا آخری حصہ پڑھیں گے، اور بہت ہی خوبصورت حصہ ہے جس میں ہمیں مختلف لوگوں کے ذریعے سے دکھایا جائے گا کہ ایک معاشرے میں سب لوگ ایک جیسے ایمان والے نہیں ہوتے، لیکن خیر سب میں ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے امید کا دروازہ کھولا ہے اور توبہ کا، آپ حیران ہوں گے کہ توبہ کرنے والے کئی دفعہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں کسی دیندار گھر میں پیدا ہونے والے لوگ بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اس کو لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ رکوع نمبر 12 آیت 94 سے 99۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے دو کردار۔ اب آپ سے میں نے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کس میں آتے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، بس تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ بالکل گندے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، یعنی اللہ کو راضی کرنے سے زیادہ ان کو شوق ہے کہ آپ کو راضی کر لیں، اور اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ جیسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ کیا پتہ چلا کہ پہلے اللہ کو راضی کرو گے تو پھر دوسرے انسانوں کے دلوں میں بھی وہی محبت ڈالے گا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ کے قرب کا یعنی ان اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول اللہ کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، یعنی ان کو ملے گی قربت۔
ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ خوبصورت رکوع ہے لیکن تھوڑا سا بوجھل ہے۔ عذر، مجبوریاں، کیا بتائیں آپ کو، دل تو بڑا ہی چاہتا ہے، بس سمجھ نہیں آتا کیا کریں، خواہش بڑی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن جب دل میں آتا ہے نا تو نیکی کی طلب تو جاگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سو کر اٹھتے ہیں نا تو بھوک لگی ہوتی ہے، شروع میں نہ بھی لگے، تھوڑا سا اٹھیں گے بیٹھیں گے تو بھوک پھر بڑھنے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح بہت سونے والے بھی جب گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے تو ان کو نیکیوں کا شوق نہیں آتا، لیکن جب وہ تھوڑا سا قرآن، تھوڑے سے مراد 10 پارے سنتے ہیں تو ان کے اندر ہدایت کی بھوک جاگتی ہے، پھر ان کا توبہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ان آیات میں غزوہ تبوک کے تناظر میں ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ اگر اس پورے رکوع کو دیکھیں تو اس میں ایمان سے متعلق 2 آیات ہیں، 94 توبہ، یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اس کا پیغام کیا ہے کہ عذر بہانے نہیں، عمل دیکھا جاتا ہے۔ کسی کو بھی کہنے سے پہلے اس کو دیکھو، خود کو دیکھ لو۔ ہم جب بھی بہانہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے سامنے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے۔ کل رات آپ کے سر نے مجھے ایک بڑی اچھی سی بات شیئر کی، یعنی جنرل بات تھی، مجھے اس آیت کے ساتھ بالکل ریلیٹ ہوتی ہوئی دکھی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ یو ایس کینیڈا میں مسجد کا اسٹیٹس اگر کسی کے پاس ہو تو گورنمنٹ اس کو بہت چھوٹ دیتی ہے، یعنی اس پہ لاز، رولز اینڈ ٹیکسیشن، یہ وہ چرچ کو، اور چرچ کے انڈر ہی جب کوئی مسلم بنائے گا تو مسجد بنتی ہے۔ جیسے ہمارا اسلامک اسکول ہے نا، اگر اس کی کیٹیگری مسجد کی چوز کی جائے یا کی جاتی یا ہو جن کی ہے تو گورنمنٹ زیادہ بادر نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا کیوں؟ اب یہ جملہ ذرا آیت سامنے دیکھیں اور سنیے، امریکن گورنمنٹ کا یہ اصول، وہ کہتے ہیں اٹس بٹوین یو اینڈ گاڈ، اور جو کرنا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا توبہ اور گناہ اس کو سامنے رکھیں تو ہم بھی اس کو نہیں دیکھتے، یعنی وہ آپ کو چھوڑ کر اور پھانس لیتے ہیں کہ اگر آپ یہاں تم کوئی فراڈ کرو گے، کچھ خرابی کرو گے تو پھر تمہیں گاڈ پوچھے گا۔ اب ذرا سا سوچئے، جس بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، کیا اس کو بندوں کی پسند اور ناپسند کی کوئی فکر رہے گی؟ ابھی آنے لگی آئے، ساری زندگی لوگوں کے ہاتھوں میں بکتے بکتے اللہ کے پاس پہنچیں گے اور کچھ بھی نہیں بچا ہوگا پیچھے۔ پھر دوسری آیت 99 توبہ، اللہ کی رضا میں دینا قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ کہ دین کے لیے دینا یا نہ دینا، اس طرح سر آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ خود کرتے ہیں یا پھر زبردستی کوئی آپ سے نکلواتا ہے؟ تو ایک جملہ پہلے لکھیے، دین کے بغیر انسان انفاق فی سبیل اللہ کو تاوان سمجھتا ہے، بتا۔ اور یہ جو ٹول ٹیکس ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یعنی بوجھ لگتا ہے۔ اور اب پھر یہاں وہ جملہ بولتی ہوں جو پیچھے بھی شاید بولا ہوگا 30 پارے میں، اور وہ کیا ہے کہ انفاق اور نفاق کے بیچ میں فرق صرف ایک الف کا ہے۔ الف گرا دیں تو نفاق، اور الف کھڑا ہو تو انفاق، یعنی اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ نہ کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ صحابہ کرام نے تبوک کے موقع پہ مختلف مثالیں قائم کی۔ گھر دے دیا پورے کا پورا ابو بکر صدیق نے، آدھا دے دیا عمر نے، 900 اونٹ 9 بار کر کے حضرت عثمان نے دے دیے۔ ہمیں یہ ساری باتیں سن کر حیرت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں ابھی یہ نہیں پتا تبوک صرف ارادے کا امتحان تھا۔ اللہ نے صرف لوگوں سے ارادے کروا کر دیکھ لیا کہ یہ پاس ہے، ہرکل سامنے نہیں آیا، دشمن سے جنگ نہیں ہوئی، کوئی تیر تلوار نہیں ٹوٹا، صرف یہ کروں کہ نہ کروں، نکلوں کہ نہ نکلوں، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اور اس طریقے سے کرتے کراتے کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے نکل گئے۔ تو یاد رکھیے، دین کو اختیار کرنا 2 رنگ میں ہوتا ہے، ایک ہے مخلصانہ، یہ اب ساری اگلی آیتوں کی تمہید میں آپ کو شروع میں دے رہی ہوں۔ کچھ لوگ مخلصانہ بنیادوں پہ دین کو اختیار کرتے ہیں اور کچھ منافقانہ۔ اللہ کے نزدیک اصل برائی غلطی کرنا نہیں، کوئی بات نہیں، آپ سے گناہ ہو گیا، اٹس اوکے،
آپ کی جوانی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اٹس اوکے. آپ سے ابھی بھی گناہ ہو رہے ہیں، اٹس اوکے. آپ سے ابھی یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، اٹس اوکے. جب تک کہ آپ غلطی پر شرمندہ ہوں توبہ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل برائی غلطی کرنا نہیں بلکہ غلطی پر قائم رہنا، اس کی تعویلیں ڈھونڈنا اور غلطی کا اعتراف نہ کرنا. جتنا زیادہ آپ اس جملے پہ غور کریں گے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی. آگے ہم پڑھنے والے ہیں ایک آیت جس کے ساتھ ایک سلوگن لگا لیجئے، آئی ایم سولڈ، میں تو بکا ہوا انسان ہوں. فیتھ ان ایکشن، عذر اور بہانے نہیں، عمل کر کے دکھاؤ. اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کے راستے میں جان مال اور وقت لگانا ہے. ہمارے کلچر میں کہتے ہیں نا کہ جس چیز پہ دل آ جائے اس کے لیے بندہ راتوں کو بھی جاگ لیتا ہے. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا دل جما دے نیکیوں کے کرنے پہ. آئیے اب ان ساری تمہیدات کے ساتھ اگلا رکوع پڑھتے ہیں. 13 نمبر رکوع ہے، 100 سے 110. جتنی کوشش اتنا انعام. اور ایک پیار والا محاورہ بھی لکھ لیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی شکر اتنا شکر. آج آپ کی میری اس مختصر سی زندگی میں ہمارے پاس بہت مواقع ہیں نیکیوں کے. آپ کی مرضی ہے، لے لیں نہ لیں، کم لیں تھوڑا لیں، چلتے چلتے رک جائیں، ڈرتے ڈرتے رک جائیں. اب ہم انسانوں کی مختلف قسمیں پڑھنے لگے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے. دیکھیے کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا اللہ کی طرف سے صحابہ کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب لوگ صحابہ کے بارے میں کچھ بھی بولیں، nobody cares. جب اللہ نے ان سے کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں تو ساری دنیا بھی ناراض ہو تو ہوتی رہے. کیا صحابہ کرام سے ان کی زندگی میں جتنے لوگ تھے راضی تھے؟ ان کی بیویاں، گھر والے، بچے، شوہر؟ نہیں. تو بس اصل بات اللہ کی رضا ہے. کوئی آپ کے ساتھ کام کرنے والا بھی آپ سے راضی ہے کہ نہیں؟ آپ جن کے لیے دن رات جلتے کڑتے ہیں اگر ان کو بھی اس کی کوئی پرواہ ہے کہ نہیں؟ ڈونٹ وری. آپ جن بچوں کے لیے کھانے پکا کے رکھتے ہیں اور وہ نہیں کھاتے اور نہیں آتے، ڈونٹ وری، کیونکہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ایک اللہ کی رضا اور ایک بندے کی رضا ہے. اللہ ان سب سے کب راضی ہوا؟ جو سب سے پہلے تھے، پہلے سے تیار تھے، جنہوں نے سیل سائن پہلے سے دیکھ لیا ہوا ہے، بائی ون گیٹ 90 فری. ان کو پتا تھا وہ سب سے پہلے سابقون الاولون بنتے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیا دے گا اللہ ان کو؟ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. What else do we need؟ اس چھوٹی سی دنیا سے بندے کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے اور اس کو ہمیشہ کی جنتیں اور اللہ کی رضا مل جائے تو اس کے بعد تو آپ کو کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد تو ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ چیزیں ہیچ ہیں. اب اس کے برعکس اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں. ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیج دیے جائیں گے. یہ دوسری قسم ہو گئی. اب تیسری دیکھیے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، خلط و عملا صالحا، کچھ بھلے اور کچھ برے. اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے. نوٹ کریے توبہ کو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. کیا کریں؟ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں کامل اور بہت رحیم ہے. کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل خود اللہ دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو اسی کے پاس جانا ہے
جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ بس وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑا باحکمت ہے۔ ایک صفحے پہ 2-3 دفعہ توبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اب ایک اور گروہ ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں کہ سوائے بھلائی کے ہماری کوئی اور نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر کیسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ یہ بھی ہائی لائٹ کیجیے، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ یہ کرائیٹیرین ہے حق اور باطل کو پرکھنے کا۔ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق 2 آیات ہیں اس رکوع میں۔ پہلی آیت 105 105، ہمارا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی یہ جملہ سنا؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بس اس کو اپنے دل پہ لکھ لیں، اللہ کی نگاہوں میں ہو تم۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اور توبہ کرتا بھی وہی ہے جو خود پر اللہ کی نگاہوں کو محسوس کرے۔ اگر ان 10 پاروں سے آپ کو یہ فیلنگ آنی شروع ہو گئی ہے نا کہ اللہ از واچنگ می، تو انشاءاللہ یہ آپ کے اندر ایمان آنے کی دلیل ہے۔ 107 توبہ، مسجد درار، عبادت کے نام پر دراڑ۔ کبھی کبھی بظاہر کوئی کام دین کا دکھتا ہے لیکن وہ دین کا نہیں ہوتا، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ مدینہ میں مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں موجود تھیں۔ اس وقت کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھیں، لیکن منافقوں نے ایک مسجد بنائی۔ ارادہ کیا تھا کہ لوگوں کو توڑیں۔ اللہ سے جوڑنے والے تو کیا ہیں، پہلے وہ دین کی جگہوں سے توڑنے والے بنتے۔ خیر، اللہ کے نبی سیدھے سادے بھولے بھالے، زیادہ بحث میں نہیں پڑتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ آ کر آپ ادھر نماز پڑھا دیں۔ اصل میں اس کو وہ سرٹیفائڈ چاہتے تھے نا، کہ اللہ کے نبی کی سرٹیفیکیشن مل گئی ہے تو بس اب کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ ابھی تو مصروف ہوں، تو بھوک سے واپسی پہ دیکھیں گے۔ اللہ نے واپسی پہ آتے ہی آتے یہ آیات اتار دی، تو کیا پتہ چلا کہ ہر کام جو دین کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ دین کا نہیں ہوتا۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتی ہوں، جو بھی لوگ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی ایسا تعاون کرنا یا بھیجنا پسند کرتے ہیں نا پاکستان، تو میں نے کہتی ہوں خود جب جائیں گے نا خود جا کر دیکھیے، کیونکہ سفر کے دوران کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پہلے سے پتا ہوتا ہے اچھا وہاں جائیں گے، وہاں یہ ادھر کر دیجئے، مسجد میں ڈالنا ہے وہ۔ تو میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ خود پہلے جائیں، رہیں، دیکھیں، دل مانتا ہے تو کریں، نہیں کرتا تو کیوں دیتے ہیں؟ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، آپ اس پہ جائیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ برکت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ نے اس آیت میں اور اس پورے رکوع میں پیچھے شروع میں کیا کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کو ایک سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ ہم جب اسکول سے کالج جاتے تھے تو ہمیں سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا، یا کبھی ایک اسکول چھوڑ کر دوسرے اسکول میں جائیں تو پچھلے اسکول سے ایک سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک تھا، یاد ہے آپ کو؟ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر صحابہ کرام کو ایک ایسا سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ صرف ایک اگلے ہی اسکول میں نہیں، کالج میں نہیں، بلکہ وہ جنت میں یہ سرٹیفکیٹ دکھا کر بغیر حساب کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ جملے کہ سب صحابی جنتی ہیں، بدر کے لیے سارے بدری جنتی ہیں، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ آپ نے کبھی آج کل ہائی ویز پہ دیکھا ہوگا کہ ایک پری پیڈ ٹول ہوتا ہے، چھٹ سے گزر جاتے ہیں،
آپ کی گاڑی میں اس کا بعد میں آئے کچھ بھی ہو، کتنا رشک آتا ہے ان کو جو لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں. ایزی کارڈ، ایزی وے، ایزی گو، یہ صحابہ کا ایزی گو تھا. لیکن سوال دیکھیے کیسے ملا. جو اس زندگی میں اللہ کے رستے کی مشکلوں کو سہے گا اس کو جنت کا ایزی پاس مل جائے گا. کس کا دل کرتا ہے کہ لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے؟ آج بھی جب آپ ٹکٹس خریدتے ہیں تو آپ کے 2-3 چوائسیز ہوتی ہیں. وہ ٹکٹ لے لیں جو اکانومی ہے، بلکہ بہت ہی کم پیسوں کی ہے، لیکن اس میں آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ فرسٹ کلاس لے لیں تو آپ کی وہ لین ہے، آپ کے لیے فاسٹ ٹریک ہے، اور آپ کو بیچ میں اگر ایئرپورٹ پہ کچھ گھنٹے گزارنے ہیں تو وہ جائیے فلان لاؤنج میں اپنا کارڈ دکھائیے اور جائیے. ہوتا ہے. آج دنیا میں ہم چھوٹے سے سفر میں بھی یہ چیزیں پسند کرنے کے لیے کئی گنا مہنگی ٹکٹ لیتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی استعمال کر پاتے ہیں، کبھی کر بھی نہیں پاتے. کیا آپ کا میرا اس آخرت کے سفر کے بارے میں گمان ہے کہ وہاں ہمارا سفر کیسا گزرے گا؟ آپ دیکھیے کہ حق اور باطل کی کشمکش چاروں طرف ہے. وہ لوگ جو دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں، ہم دوسرے میں بیٹھے ہیں، کوئی تیسرے میں، کوئی مڈل میں، ان کو نہیں پتا پوری دنیا کے اس وقت حالات کیا ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہر طرف ہے. پچھلا پارہ ذہن میں رکھیے. حق اور باطل کی کشمکش میں ایک طرف حق والے ہوتے ہیں، ایک طرف باطل. لیکن جو حق پہ ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے پیچھے ہو تو آپ بتائیں کہ کیا ان کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب لوگ حق والے کو برا بھلا کہتے ہیں. نبی حق والے تھے. مکہ سے مدینہ کے سفر، ایک حق والے کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا. اللہ نے مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا نا وہ کس بات کا تھا کہ 13 سال تک تم نے صبر کر کے تربیت کے مراحل سے گزر کر یہ پروو کر دیا ہے کہ تم پوری کی طرح پورا اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے چکے ہو. تو لہٰذا آج آپ اگر دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق کی دعوت دینے والوں میں ہیں، آپ کی وجہ سے حق پھیل رہا ہے، تو مطمئن رہیے. کوئی آپ کو غلط سمجھتا ہے تو سمجھنے دیجیے، اس کو حق ہے. کھلے دل سے اس کی تنقید کو قبول کیجیے. گھر میں آ کر اپنا محاسبہ کیجیے. تو انسانوں کو سامنے مت رکھیے، اللہ کے لیے آئیے. پھر اس رکوع میں ایک بڑی خوبصورت سی بات جس کو علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا، ہوپ فل کرنے والی آیت ہے، خلطو عملا صالحا وآخر سیئا. یعنی کچھ لوگ اچھے عمل بھی کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں. دنیا کی میجورٹی اسی کیٹیگری میں آئے گی. سابقون والا ایمان بھی نہیں ہے اور الحمدللہ منافقون والا نفاق بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی عادت بھی ہے اور کچھ اور بھی کام ہے، کچھ اچھے کام، کچھ برے. ایک صحابی جس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اس آیت پہ آ کے رک گئے تھے اور کہا کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا. آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ اسی کیٹیگری میں بھی اگر کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کروا لے تو خوشی کے ساتھ اللہ سے کہیے کہ ہم راضی ہیں. کبھی کبھی نمازیں مشکل لگتی ہیں، فرض بھی نہیں پڑے جاتے، اور کبھی جا کے طوافوں پہ طواف ہم کرتے ہیں. کبھی پوری رات جاگنے کو دل کر رہا ہوتا ہے اور کبھی 2 نفل بھی نہیں پڑے جاتے. اسلام میں آپ کو مجھے ہمیشہ پر امید رکھنا سکھایا. یہ جو توبہ کا دروازہ کھولا نا، یہ ایک ایگزٹ رو ہے. اینی ٹائم یو کین ٹیک دا ایگزٹ. تو توبہ کی امید کریں. اور علماء کہتے ہیں کہ اس ایک آیت پہ رکھیں نظر تو اس کی وجہ سے میجورٹی جنت میں جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو آزماتا ہے. اس نے نبیوں کو بھی آزمایا، اور اس سے آگے ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش کا تذکرہ. رشتے ہمیشہ بندے کو دکھ دیتے ہیں، اور کوئی دکھ نہ ہونا تو ان کی محبت رلاتی رہتی ہے، پاس نہیں ہے. دور ہوں تو جدائی کا غم، پاس ہوں تو ان کی خیر کا. ہدایت پہ ہوں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہدایت سے کہیں اتر نہ جائیں، اور اگر ہدایت کیا کفر پہ ہوں تو اس سے بھی پیچھے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش کا تذکرہ آنے والا ہے. آپ کے میرے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم اپنی توبہ کی طرف نظر رکھیں. آج پورے پارے کے دوران آپ نے میں نے کم از کم 3 بڑی بڑی چیزوں پہ توبہ کرنی ہے. اور دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ کیا ہے؟ اپنی غلطی کو ماننا، خود کو صحیح سمجھنا، دوسرے کو غلط سمجھنا. دوسرے تو کمتر ہے، میں یہ کرتی ہوں، میرا یہ ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسی ہوں. یہ میں کو نکالنا ہے مشکل، لیکن اس کے بعد فائدہ ہوگا.
کیونکہ قیمت ادا کیے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ منافقین کے پاس جو تھا انہوں نے اللہ کو نہیں دیا، تو جواب میں اللہ نے بھی ان کو اپنی رضا اور جنت نہیں دی۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب ہم ایسی نیکیوں کا تذکرہ سنتے ہیں جو تبوک میں صحابہ سے ہوئیں، کیونکہ اس وقت تو ایک ایک پینی کی ضرورت تھی، کبھی آپ کی جیب میں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی $10 بھی نہیں ہوں گے۔ تبوک کا واقعہ آپ کو مجھے یہ سکھا رہا ہے کہ کبھی کبھی اسلام کو $1 بھی اتنا قیمتی لگ رہا ہوتا ہے کہ کئی دوسرے وقتوں کے دیے ہوئے ہزاروں ڈالرز بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتے، لیکن شیطان دلوں میں کچھ ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ دے نہیں پاتا۔ تو ایک جملہ لکھ لیجئے، صدقہ دل کا بوجھ بھی دور کرتا ہے اور کل گناہوں کا بوجھ بھی ہٹائے گا۔ توبہ کا ایک خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ $5 $10 دے دیجئے، مسجد جاتے ہیں نا، دے دیں، کوئی غریب ہے اس کو دے دیجئے، کوئی فقیر ہے دے دیں، کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہیں اللہ مانگ رہا ہوتا۔ آپ پاکستان میں روڈ پہ کھڑے ہیں، آپ کے فقیر آیا ہے، ایک سیب نکال کر دے دیں، آپ ایک اس کو کینڈی دے دیں، بچہ ہے کوئی اس کو دے دیں، کسی کو معاف کر دیں۔ آج یہ بھی ایک توبہ کا طریقہ آپ نے سیکھنا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو معاف کریں۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا، کسی نے آپ کو کچھ کہا، کچھ بھی کیا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ریزگاری کل بڑے بڑے نوٹوں میں بدل جائے گی۔ توبہ میں اتنی قدرت ہے، اور نیکی کے ہر کام میں سابقون الاولون بننا ہے۔ ظاہری عبادت ایک کھوکھلی عمارت کی طرح ہے، کسی کو فائدہ نہیں دیتی۔ ہم سب اپنی نیکیوں کی، دین کی ان کوششوں کو خود پرکھیں۔ پہلے تو میں خود پرکھوں، ہمارے ساتھی پرکھیں، ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی جو لوگ آپ کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، وہ آپ سے اچھی امیدیں رکھ لیتے ہیں۔ فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ کیا ہے کہ اپنے گناہوں سے ہجرت کرنی ہے، دین کے کاموں میں انصار اللہ بننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خواہش بھی رکھنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا دے۔